میں 1997 میں قبلہ کے پاس تعلیم حاصل کرنے آیا تو میری والدہ نے قبلہ مصطفی صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہوئے کہا کہ میری آرزو ہے جس طرح آپ اللہ رسول کی لوگوں کو باتیں سناتے ہو یہ بھی سنایا کریں. وہ 2 سال بعد اللہ کے پاس چلی گئی. راضی بار رضا ہیں, ہم نے بھی چلے جانا ہے, لیکن جانے والے تڑپاتے بہت ہیں. مرنے والے یہ بات کیا جانے, جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. آج ان راہوں کا راہی ہوں, میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں, بڑی عزتوں سے نوازا جاتا ہوں, لیکن کبھی کبھی دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ ماں ہوتی پردے میں بیٹھ کے سنتی تو قد کتنا بڑھتا. انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو یہ سر پر عزت کی دستار دیکھتے. اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے. یہ انسانی فطرت ہے بھائی کہ انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو یہ بہار دیکھتے. اور میرے نبی مسلح امامت پہ کھڑے ہیں یار, اور ماں یاد آ گئی. اور میرے نبی کی والدہ کب بچھڑی, جب حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں میرے نبی کی والدہ آ کر کے رک گئی, بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور. ماں بیٹے میں کھپ سی گئی, 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا, اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, موتی فضا میں بکھرے. ماں سے لپٹے, لپٹ کے روئے, ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی, اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں. یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جب پہلی دفعہ گیا سحری کا وقت تھا, پہاڑ کے نیچے تھا, ماحول خاموش تھا, ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہو. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. میرے ساتھ کچھ دوست تھے, ہم جب رخصت ہونے لگے تو میں نے کہا یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا, آج اسی ادا کو اپناتے ہوئے رخصت چاہیں گے. ہم نے جب پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی آنکھوں کے سامنے آئی. مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی, پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, حضور ماں کے سرانے کھڑے اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی, سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج بچھڑی ماں کی یاد آئی. میرے نبی صحابہ کو مخاطب ہو کے فرماتے ماں ہوتی نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور والدہ کو مجھ سے کام یاد آ جاتا, وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی بیٹا محمد میری بات سنو. میرے نبی فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا. ماں کا وقار بلند کیا. ماں باپ ہیں تو دوست ان کی قدر کرو, ایک بار آتے ہیں یہ دوبارہ نہیں آئیں گے. ناراض گئے نہ یقین جانو, زندگی سے راستہ مانگو گے زندگی راستہ نہیں دے گی. یہ بڑی دولت ہے یار, ان کے ساتھ وقت گزارا کرو, گپ شپ لگایا کرو, ان کے پاؤں دبایا کرو, باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو. کبھی کبھی ان سے کہا کرو ابا جی کو پرانا یار بیلی ہے, پہلے تو ماضی کے دریچوں میں وہ جھانکے گا, وہ بچپن کی ہنسی یادیں اور وہ بچھڑے ہوئے دوستوں کا پیار. اور جب بیٹا باپ کو بچھڑوں سے ملائے گا تو باپ کتنا راضی ہوگا. یہ بوڑھے مرتے دوست اس وقت ہے جب ہم انہیں ٹائم نہیں دیتے. ہمارے ہاں ہمیں دھوکہ لگا, اور یہ دھوکہ یہی لگا کہ ہم 500,000 ان کی خدمت کرتے اس لیے ہماری راہوں میں بیٹھے ہوتے. ہمارے پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے یار. زندگی میں کمایا بڑا ہوتا ہے اور وہ خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے. ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اب ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے. ہم نے پردیس کے دھکے ان کے لیے کھائے, ہم نے فیکٹریوں میں 18 گھنٹے محنت ان کے لیے کی, خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو گئے یار. اور اب ان کی باری آئی تو ہم نے نظریں چرانا شروع کر دی. ایک گھر میں رہ کے ہم اجنبیوں والی زندگی گزارتے ہیں. یار آتا ہے کنڈا کھڑکا کے جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے. یار کو دیکھ کر باہیں پھیلاتے اور باپ کو دیکھ کے ہم رستہ بدلتے ہیں. بھائی ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو, یہ بڑی دولت ہے یار. ان سے اداس ہوا کرو یار, ان کے پاؤں دبایا کرو, ان سے مشورہ کیا کرو. بھائی جان ان کے ساتھ وقت گزارا کرو, انہیں وقت دیا کرو.
زندگی میں اگر کچھ بننا ہے یہاں بھی اور داور محشر کے سامنے بھی تو پھر ان کی عزت کیا کرو. اگر ناراض ہیں تو ان سے جا کے معذرت کر لو یار, یہ دوبارہ نہیں آئیں گے.